کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، مولا تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے احساس فاؤنڈیشن کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ کہ جسے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے پوری دنیا میں، دنیا کے کم و بیش 150 سے زائد ممالک میں اس وقت ARYQ TV کی اسکرین پر براہ راست اس خصوصی رمضان اپیل کے ساتھ ہم اس وقت آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے کہ جو کم و بیش 1 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو آن دا گراؤنڈ جا کر دکھی انسانیت کے لیے اپنی خدمات کو جس انداز سے پیش کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 6 سے 7 سالوں سے یہ آخر بھی اس ادارے سے اس طور پر وابستہ ہے کہ جب کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں ہمیں صدائے احساس بلند کرنی ہوتی ہے اور اپنے قابل قدر ڈونرز کو متوجہ کرنا ہوتا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، انہیں متوجہ کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری فرسٹ پریورٹی رہا کرتا ہے، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ کہ جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، وہ طبقہ کہ جو اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے۔ ہماری فرسٹ پریورٹی وہی لوگ ہوا کرتے ہیں ناظرین محترم۔ اور یہاں یہ بات میں آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کبھی بھی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے کہ جو ہمارے ہاں گداگر کی اصلاح سے معروف ہیں، جنہیں ہم دیکھا کرتے ہیں کہ جو ہر بازار ہر چوراہے پر مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن بالخصوص آن دا گراؤنڈ جا کر پوری ویریفیکیشن کے ساتھ انہی لوگوں کی مدد و معاونت کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کرتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کم آمدنی والے افراد ہیں، وہ لوگ کہ جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہماری فلاں ضرورت ہے، ہمیں راشن چاہیے یا ہمیں کسی اور حوالے سے مدد درکار ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتے بلکہ اس سے اپنے ضمیر کی موت جانتے ہیں۔ تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ ان لوگوں کے لیے عملاً اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ رسول کریم نبی مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے بندے کی سب سے محبوب ترین نیکی یہ ہے کہ اس کا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کفالت کرے، اپنے مسلمان بھائی کی شکم سیری کا اہتمام کرے، اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے۔ ناظرین گرامی قدر، کھانا کھلانے کے حوالے سے کیونکہ احساس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگوں کی شکم سیری کے حوالے سے ہمارے جو بانیان ہیں اس ادارے کے، ان کا بھی بہت زور رہا ہے ہمیشہ سے دسترخوان الحمدللہ سجانا، اور یقیناً یہ تو اولیاء کاملین کا طریق ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تو آپ نے کس طور پر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح سے لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام فرمایا، اور آپ کے مزار پر انوار پر ہمہ وقت جب بھی چلے جائیے
تو لنگر کا اہتمام ہوا کرتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں سندھ میں بے شمار ایسے مزارات موجود ہیں, پنجاب میں موجود ہیں, اور ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں اولیاء کاملین کا فیض اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر درگاہ پر, ہر مزار اقدس پر غریب لوگوں کے لیے, نادار لوگوں کے لیے, وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانے کا ایک وقت کے لیے کھانا میسر نہ ہو, ان کے لیے ان کی شکم سیری کا اہتمام کیا جاتا ہے, باعزت طریقے سے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے. تو ناظرین گرامی قدر, احساس فاؤنڈیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم کچھ نیا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کے ہاتھوں سے وہ ڈونیشن لیتے ہیں کہ جو یقیناً ہمیں ریکوائرڈ ہوا کرتے ہیں ان لوگوں تک آپ کی مدد کو لے کر جانے کے لیے, کہ جو لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس بات کے تمنائی ہیں کہ کسی بھی ایسے خاص وقت پر کہ جب انہیں ضرورت ہو. الحمدللہ احساس ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے, احساس فاؤنڈیشن, کہ جو یقیناً ایک بہت چھوٹا سا پودا تھا آج سے 15 سال پہلے, لیکن الحمدللہ اب اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کے سائے میں بہت سارے پروجیکٹس الحمدللہ اس وقت چل رہے ہیں, جس میں راشن پیکیجز کی تیاری ہے, غذائی اجناس, وہ نہ صرف وہ کھانا, نہ صرف وہ اشیاء خور و نوش کہ جن میں یعنی کہ آٹا ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, پتی ہے, بیسن ہے, اور جتنی خشک غذائی اجناس ہیں ان کا ایک مکمل راشن پیک, اسے بنانا, اسے دیہی علاقوں تک, اضلاع تک, گوٹھوں تک پہنچانا, ایسے مقامات جہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہے وہاں جانے کا بیڑا اٹھانا, ان مقامات تک جانا اور ضرورت مندوں کو, مستحقوں کو ڈھونڈنا, پھر ان کی مدد کرنا. تو یہ ایک تو ایک طریقہ کار ہے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پکا ہوا کھانا بھی الحمدللہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کسی ایسے مقام پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس مسالہ جات موجود نہیں ہیں, اور جتنے اہتمام ہوا کرتے ہیں کھانا پکانے کے, جب وہ چیزیں ان کے پاس اویلیبل نہ ہوں تو پھر آپ اگر انہیں خشک راشن بھی دے دیتے ہیں تو ان کے لیے وہ پکانا بھی ایک مرحلہ ہے. تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے بانیان کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس حوالے سے کریڈٹ دیا جائے یقیناً وہ کم ہے, کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنی نگاہ رکھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور اس کام کو بہت اچھے انداز سے سال ہر سال سے لے کر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اس آقر کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ عقیدت کے سفر میں جب جب صدائے احساس بلند ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اس اپنے آقر کو, اپنے اس دوست کو, اپنے اس میزبان کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں. ناظرین گرامی قدر, آج کی یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پچھلی ٹرانسمیشن سے بہت مختلف ہے, اور میرا بھی الحمدللہ یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اس وقت. ایک نئے انداز کے ساتھ آج ہم احساس فاؤنڈیشن کی اس ٹیلی تھون اپ کمنگ رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں آپ کے درمیان موجود ہیں. 2025 کی یہ خصوصی اپیل اس وقت ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے احساس فاؤنڈیشن کی ایک ریپریزنٹیٹو, رسپیکٹیبل شخصیت, اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب فواد بیگ صاحب. السلام علیکم جناب. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ الحمدللہ اس سعادت کے سفر میں احساس فاؤنڈیشن کے ہمراہ ہیں, اور آپ اپنی خدمات کو جس طور پر سر انجام دے رہے ہیں, یقیناً آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ جا کر, آن دا فیلڈ جا کر, اس جگہ پہ کھڑے ہو کر, کہ ہم تو یہاں سے کھڑے ہو کر لوگوں تک معلومات پہنچاتے ہیں, ہم اماؤنٹس بھی بتا دیتے ہیں, ہم چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کر دیتے ہیں, لیکن آپ آن دا گراؤنڈ جاتے ہیں, آپ کے پاس وہ راشن بیگز بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس پکا ہوا کھانا بھی ہوتا ہے. اور الحمدللہ رمضان المبارک میں جو ہم خصوصی اہتمام کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, الحمدللہ پہلے گزشتہ سالوں میں یہ اہتمام کچھ محدود پیمانے پر تھا, مگر الحمدللہ اس بار احساس فاؤنڈیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم جگہوں کا انتخاب کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں پر ہم جا کر پورے رمضان المبارک کئی سو افراد پر مشتمل احباب کے لیے باعزت طریقے کے ساتھ, احسن انداز کے ساتھ, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ایفرٹس کے ساتھ وہاں پر جا کر اس دسترخوان کو آراستہ کرنے جا رہا ہے احساس, کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر جب روزہ افطار کریں گے اور جب وہ روزہ کھولیں گے ناظرین محترم, اور جب وہ آپ کو معلوم ہے جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں رزق حلال عطا فرمایا, ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. جب وہ یہ کلمات کہیں گے اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ آپ کی ذات بنے گی اور احساس فاؤنڈیشن کا یہ پلیٹ فارم بنے گا,
تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کس قدر خوش ہوگی، کس قدر نگاہ التفات ہوگی، کس قدر نظر کرم ہوگی، کس قدر سرکار خوش ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے خوش ہوں گے، اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر اپنے بندوں پر اس وقت مہربان ہوگی. کیونکہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان شخص دسترخوان پر بیٹھا رہتا ہے کھانا کھانے کے لیے اور اس وقت ذریعہ اور وسیلہ اس کا ایک مسلمان بھائی بنتا ہے، تو جو وہ کھانے والا اس وقت دسترخوان پر موجود ہوتا ہے وہ دسترخوان سے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے. یعنی کھلانے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا فرمایا ہے، جب جو جی چاہتا ہے آپ کھاتے ہیں، آپ کے دسترخوان پر دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اس وقت یہ فکر بھی نہیں ہے کہ میرا کل آنے والا کل کیسا ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا. آپ کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے تو میرے گھر میں کیا اہتمام ہوگا. ہم تو ایز یوزول الحمدللہ جو ہمارے گھروں میں ایک تیاری کا اہتمام ہوتا ہے سب ہمیں اس حوالے سے معلومات ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آنے والا رمضان آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے سامان مہیا کر رکھا ہے. تو آپ کو یہ کس قدر بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کرنی چاہیے کہ اس وقت احساس فاؤنڈیشن کا یہ ادارہ آپ کو صدا دے رہا ہے کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا عملی کردار ادا کریں. میں آپ کا ویلکم کروں گا سر. فواد بیگ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کی خدمت کرنا اور اس وقت بالخصوص جہاں سے میں سلسلہ کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ راشن بیگز کی جو تقسیم ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ ہے یقیناً رمضان المبارک میں. تو کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیا فگر ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کتنے راشن بیگز ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں اس سال؟ دیکھیے ویسے تو آپ نے تعارف ماشاءاللہ بہت اچھا کروا دیا احساس کا، اور ایک مکمل جو ہمارا پروگرام تھا وہ آپ نے ہمیں ناظرین کو سمجھایا کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس دفعہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ پورے سال جیسے ہم لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہی رہتے ہیں، اس دفعہ اسپیشلی رمضان کے لیے بھی ہم ایک اسپیشل پیکج بنائیں جیسے ہر سال بناتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ راشن پیکس ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ راشن پیک ویسے تو ایک نارمل ہوتا ہے جو پورے مہینے کے لیے جو سامان مہیا کیا جاتا ہے، لیکن رمضان کی ایک اسپیشل چیز یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں لوگ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ خاص لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کھجور چاہیے ہوتی ہے، مشروبات چاہیے ہوتے ہیں، بیسن بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے استعمال کے لیے، اور دوسری چیزیں. تو اس کے ان سب چیزوں کو ملا کر ایک اچھا پیکج جو ہے بنایا گیا ہے، اور ہماری کوشش یہ کہ پورے پاکستان میں ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے جو ہے اپنے لوکیشنز لوکیٹ کر لی ہم لوگوں نے الحمدللہ. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہمیں ڈونرز ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم اتنا زیادہ اس کام کو اور مزید بڑھائیں. ہماری کوشش یہ کہ رمضان سے پہلے اس کی آمد سے پہلے جیسی پہلا روزہ ہو اس سے پہلے ہی ہر اس گھر میں جہاں پہ ضرورت ہو یہ رمضان کا راشن پیک موجود ہو. ہماری یہ کوشش ہے. اور اس کے علاوہ بھی صرف رمضان کا راشن پیک ہی نہیں، پورے پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم نہ صرف افطار کرائیں بلکہ سحور بھی کرائیں. افطار کا معاملہ ایسا ہے، افطار کا ایسا معاملہ ہے کہ ہر سال تو ہم کرواتے ہی ہیں اور پورے پاکستان میں کرواتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے کیونکہ ہم لوگ جیسے ہم لوگ سفر کرتے چلے گئے، جیسے ہم لوگ گاؤں دیہات کو ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا، تو ہمیں مزید پتہ چلا کہ اور مزید لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، اور ہمیں جو ہے معاملات ایسے دوسرے علاقوں میں نظر آئے. ہم تو صرف تھر پارکر کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ریگستان ہے، لیکن آپ دوسری طرف پنجاب میں جائیں، راجن پور کی طرف جائیں، اس طرف کے چھوٹے موٹے جو گاؤں دیہات ہیں وہ دیکھیں، وہ بھی ریگستان ہے. وہاں وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، جنوبی پنجاب ہو گیا، اور پھر اس طرح لسبیلا کا ایریا کچھ ہے. میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی. بلوچستان میں بہت سارے علاقے ایسے، بلکہ ہم تو بلوچستان کا نام ہی لیتے ہیں ان چیزوں میں. بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کو احساس ہے الحمدللہ. اصل میں کیونکہ ہمارا جو ہم 2-4 سال سے تو کام کر نہیں رہے، ہم لوگ 16 سال سے کام کر رہے ہیں. تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ جیسے ایکسپلور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم سے مزید لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مزید لوگ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کام کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. آپ بجا فرما رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو طاقت ہے وہ ہمارے ڈونرز ہی تو ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ادارے پر احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر
لوگوں کا بھروسہ بہت بڑھا ہے الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے جب بھی ہم نے یہ ٹرانسمیشن کی ہے، سجائی ہے، اسے آراستہ کیا ہے اور اپنے دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کو ہم نے مخاطب کیا ہے، انہیں صدائے احساس پیش کی ہے، انہیں متوجہ کیا ہے، انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے طور پر ایک چھوٹی سی ایک صحیح کی ہے، انہیں یہ بتانے کی، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ایسے بے شمار علاقے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو شہروں میں بھی بہت سی بیسک چیزوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں لوگ محروم نظر آتے ہیں. پھر اگر آپ دیہی اضلاع اور گوٹھوں میں چلے جائیے، وہ علاقے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے پکے مکان نہیں ہیں. ہم نے احساس کی ہی بہت سی ایسی کیمپینز ہوئی ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں کہ جس کی فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، کہ جہاں پر لوگ گھاس پھوس کے بنائے ہوئے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ایسی مکان یعنی کہ جو انتہائی کچے ہیں، کہ جن کے دروازے بھی نہیں ہیں اور بس ایک جھوپڑی ہے جس میں لوگ رہتے ہیں. وہ طبقہ کہ جو محنت کش طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، ان علاقوں کا کہ جہاں پر زندگی کی بیسک جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، کسی بھی طور پر پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو وہاں پر اگر آپ پہنچتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا وہ لقمہ حلال کسی اللہ کے بندے تک پہنچتا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ لقمہ تو بعد میں اس کے شکم تک پہنچے گا، پہلے وہ اسے دیکھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے احساس فاؤنڈیشن کو میرے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا اور اس وقت مجھے ایک وقت تک کھانا میسر آ سکے گا. تو یقین جانیے کہ یہ بہت بڑی خوش بختی ہوگی آپ کے لیے. اور ایک بڑی اہم بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں زندگی کے ہم جتنے معاملات میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بزنس مین حضرات ہیں، دیگر ملازمت پذیر جو احباب ہیں مختلف کمپنیز میں، تو وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو روز و شب کا جو شیڈول ہے وہ اس قدر بزی ہوتا ہے کہ ہم اگر ہماری ارننگ اچھی ہے یا کاروبار سے ہماری آمدنی بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن ہم آن دا گراؤنڈ نہیں جا سکتے. ہمارے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم اتنے گھنٹوں دن میں کام کر رہے ہیں کہ ہم آن دا گراؤنڈ جا کر کیا کسی کی مدد کریں گے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو جناب عالی آپ کے لیے احساس فاؤنڈیشن کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس وقت احساس فاؤنڈیشن آپ کے ہاتھوں سے لے کر اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جو ہمہ وقت اس بات کے متمنی ہیں کہ ان تک وہ ضروریات کی چیزیں پہنچیں. اور میں یہاں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی موقع آیا الحمدللہ ان 15 سالوں میں کم و بیش ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ملک خانہ جنگی کا شکار ہے تو وہاں بھی احساس فاؤنڈیشن پہنچا ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے مقامات مختلف ممالک میں بھی اور پاکستان کے بھی ایسے بے شمار مقامات کہ جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جب موسم سرما آتا ہے تو لوگ شدید متاثر ہوتے ہیں، تو وہاں پر احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم پہنچی ہے اور انہیں گرم کپڑے مہیا کیے ہیں. اور جب آپ جانتے ہیں کہ اب موسم گرما کی آمد ہے تو اس وقت بھی بہت سی بیسک نیڈز لوگوں کی مختلف حوالوں سے بڑھ جاتی ہیں کہ جن کی لوگوں کی مدد کے لیے اور جن نیڈز کو پورا کرنے کے لیے احساس فاؤنڈیشن ہمہ وقت آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ہم اس وقت اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں اور آپ سے دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں کال کیجئے. ہمارے ہیلپ لائن نمبرز اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں اور ہماری ہاٹ لائنز اوپن ہیں. اس ٹرانسمیشن کے دوران بھی اور اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی آپ ہماری ہاٹ لائنز پر کال کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے ڈونیشنز پیش کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ جو مزید نالج لینا چاہیں، ہمارے نمائندگان بھی اس وقت موجود ہیں آپ کی کالز موصول کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، سننے کے لیے. اور آپ کے ڈونیشنز کی ہمیں اس وقت ریکوائرڈ ہے. آگے بڑھ چڑھ کر اپنا عملی کردار ادا کیجئے. پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ڈونرز سے میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا، پاکستان میں اس مرتبہ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ایک بہت بڑے پیمانے پر سالہائے گزشتہ کی طرح، مگر سالہائے گزشتہ کی طرح ہونے کے باوجود اس سے زیادہ بڑے انداز کے ساتھ، یعنی الحمدللہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ اس مرتبہ زیادہ بڑے پیمانے پر احساس فاؤنڈیشن افطاری کا اہتمام کروانے جا رہا ہے. پورے پاکستان میں شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ہم اگر بات کر لیں فواد بیگ صاحب، جی سیکنڈ تھنگ کہ جو اہتمام کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، یکم رمضان سے لے کر انتہاء رمضان تک لوگوں کے لیے افطاری کا جو ایک اہتمام ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ
کس طریقے سے وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو لوگوں کو سرونگ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ شامل کرتے ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور فوڈ کی کوالٹی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے، پروڈکٹ کوالٹی کیا ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک مکمل کوالٹی ٹیم ہے جی جو ان سب چیزوں کو مینٹین رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ لوکیٹ کرتے ہیں ایریاز کہ کن ایریاز میں ان افطار کی ضرورت ہے، کہاں پہ جو پسماندہ علاقے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر ہم اسپیشلی جو ہے یہ دسترخوان سجاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی فوٹوز ویڈیوز زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، لیکن ظاہر سی بات آپ نے کہی ابھی یہاں پر، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا جو ہے عزت نفس کو جو ہے مجروح نہ کیا جائے، کوشش یہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور بس یہ ہے کہ کیونکہ اب موٹیویٹ بھی تو کرنا ہے لوگوں کو، جیسے ڈونرز اگر ہمیں یہاں پہ کال کریں گے تو دوسرا ڈونر جو ہے وہ اس سے موٹیویٹ ہوگا کہ جناب اس نے بھی کال کی، اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کچھ ویژولز کچھ فوٹوز وغیرہ بنانی ہی پڑتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو باعزت طریقے سے احترام کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ خدمتیں پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تو نہیں ہے، یہ وہ ڈونرز کی طرف سے جو ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ کوئی ادارہ ان کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ ان کے بہن بھائی، ان کے گھر کے افراد ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں اور دسترخوان بچھا رہے ہیں ان کے لیے۔ بہت اچھی بات، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ یہاں اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، مدد و معاونت کرتے ہیں، اس کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ میں اس رمضان اس کو افطاری کرواؤں گا، یقیناً آپ نہیں جانتے، آپ اپنے ڈونیشنز کو پیش کر دیتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کو، اور احساس فاؤنڈیشن آن دا گراؤنڈ جا کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کے لیے اس مدد و معاونت کا اہتمام کرتی ہے۔ تو یہ اس حدیث پر بھی ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیکی کرو تو اس طرح کرو کہ سیدھے ہاتھ سے نیکی ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تمہارے دائیں ہاتھ سے نیکی ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو دیکھیے اب لوگ کہتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی اتنے بڑے پیمانے پر اگر کر بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نمود و نمائش ذہن میں ہو، دکھاوا ذہن میں ہو، تو یقین جانیے ایسی عبادت تو رائے گاہ ہی ہے، یقیناً وہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں نمود و نمائش کا تصور بھی انسان کے ذہن میں آ جائے۔ ریاکاری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کس طرح ہو رہا ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں، احساس فاؤنڈیشن کے ہاتھوں میں وہ امانت پہنچ رہی ہے اور پھر ان غریب مستحق لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ بھی نہیں جانتے کہ احساس کے ہاتھوں میں وہ اماؤنٹ کس نے ہینڈ اوور کیا ہے، وہ ڈونر کون ہے۔ تو یہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ مبارکہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بڑی نیکی اگر آپ کے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے یہ موقع، تو یہ کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا گولڈن چانس ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع عطا فرمائے کہ آپ ایک ایسے بڑے ادارے کے ساتھ مل کر، اور ہم تو یہاں کھڑے ہو کر احساس کے بانیان کی طرف سے آپ سے دستبستہ یہ درخواست کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ ہم ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور احساس فاؤنڈیشن کے رسپیکٹیبل جو احباب ہیں، جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے وہ احباب ہیں کہ جو ہمارے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ احباب کہ جو آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمیں ایک مختلف انداز سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ہم ان احباب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جو یقیناً گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ کو یقیناً بہت اچھے اور بہتر سے بہتر انداز سے بریف کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں فواد بیگ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں ہم نے اس وقت جو خصوصیت کے ساتھ جو احساس فاؤنڈیشن کام کرنے جا رہا ہے اس پر ہم نے بات کی، راشن پیکیجز اور افطاری کے حوالے سے۔ اچھا، تیسری چیز جو کہ ہمارا ایک بڑا روشن حوالہ ہے الحمدللہ سال ہر سال سے، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی اگر آپ تحدیث نعمت کے طور پہ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، مساجد کی تعمیر کے لیے جو کام الحمدللہ ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے ہماری جو ٹیکنیشینز کی جو ٹیم ہے وہ جب جاتی ہے تو وہ کیسی جگہوں کا انتخاب کرتی ہے، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہم کس مقام کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں،
اور کیا ان کے مطمع نظر ہوتا ہے اس وقت، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہماری سروے کی ٹیمز ہوتی ہیں، ہمارے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، وہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا گاؤں دیہات اگر آپ ان ایریاز میں جائیں تو ایک مسجد اگر اس گاؤں میں موجود ہے تو دوسری مسجد تیسرے چوتھے گاؤں میں موجود ہوگی جو 5-7 کلومیٹر دور ہے یا اس سے بھی زیادہ دور، کیونکہ کچھ ایریا تو سندھ، اندرون سندھ کا کچھ ایریا تو ریگستانی ہی ہے، تو اب نماز پڑھنی ہے کسی نے تو وہ 5 کلومیٹر دور جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر قرآن شریف پڑھنا ہے مدرسے میں بچے نے تو 5-6 کلومیٹر دور جا کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ گرمی سردی وہ سب چیزیں برداشت کر رہا ہے۔ تو ایسے ایریاز اگر ہماری جو ٹیم ہے وہ سروے کرتی ہے اور ایسے ایریاز ہمیں جب ملتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ایریاز میں اسپیشلی کام کیا جائے جہاں پہ نمازی بھی موجود ہوں، جہاں پہ طلباء بھی موجود ہوں، قرآن شریف کی تدریس وغیرہ ہو سکے، تو ہم ان علاقوں کا اسپیشلی جو ہے ان کے سلیکشن کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مساجد تعمیر کر سکیں۔ اس کے لیے ایک پوری سروے ٹیم ہوتی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں کی لوکل کمیونٹی بنائی جاتی ہے، وہاں کی ایک لوکل ٹیم بنائی جاتی ہے، گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، ان کے حوالے وہ باقاعدہ مسجد کی جاتی ہے کہ جناب اس کو اب آپ نے آباد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، آپ ناظرین محترم یہ دیکھیں کہ ہم تو شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے پاس ہی مساجد بھی موجود ہیں، پھر بھی ہم میں سے بیشتر لوگ نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نیکی کرنے کی اس کی جو حلاوت ہے اسے محسوس کیسے کرتے ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے گھروں کے پاس مسجد بھی نہیں ہے، تو کیسی محرومی کا احساس ہوتا ہوگا ان لوگوں کو کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں زندگی کی بیسک نیڈز تو پوری ہوتی ہی نہیں ہیں، اب ہم اگر اللہ کے حضور سجدہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس مسجد بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کا ایک اور پہلو میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ، وہ پیارے کہ جو دنیا سے چلے گئے، جن میں ہمارے والدین بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اب ہم اپنی زندگی میں ہم سوچتے ہیں کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہم ان کے لیے ایسا کام کر جائیں کہ جو صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اور روئے ارض پر سب سے زیادہ متبرک اور مقدس مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ کرۂ ارض پر سب سے زیادہ متبرک مقدس مقام اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور اس کے قیام کے لیے اگر آپ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ، اگر آپ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہوئے ایک مسجد کا قیام عمل میں لاتے ہیں، تو یقین جانیے وہاں پر جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور جب اللہ کے حضور سجدہ گزار ہوں گے، جب دعا کر رہے ہوں گے، تو وہ جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں اس کا ثواب، میرا ایمان ہے کہ اس کا ثواب آپ کے بھی نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کا اندراج فرماتا رہے گا، اور آپ کے ان مرحومین کے لیے کہ اگر آپ اپنے کسی مرحوم کے نام پر، اپنے والد مرحوم کے نام پر، اپنی والدہ مرحومہ کے نام پر، اپنے کسی بھی پیارے، کسی بھی چاہنے والے، کسی بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے نام پر اگر آپ مسجد کا قیام عمل میں لاتے ہیں تو یقین جانیے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جس کا ہم اور آپ یہاں کوئی اماؤنٹ، اس کا کوئی احاطہ، اس کا کوئی فگر ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے آپ کے سامنے۔ اس کا بہترین اجر وہ ذات باری تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے کہ جو بروز محشر اس کا بہترین اجر، بہترین آپ کے مال کا نعم البدل آپ کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، اور ذرا اگر آپ سوچئے ان جگہوں پر کہ جہاں پر لوگوں کو زندگی کی بنیادی نعمتیں، زندگی کی بنیادی جو نیڈز ہیں ان کی وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، تو وہاں پر اگر ایک مسجد کا قیام عمل میں آ جائے، چاہے وہ 2 صفوں پر مشتمل مسجد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی سی مسجد ہی کیوں نہ ہو، جامع مسجد نہ ہو، بس اتنی جگہ تو ہو کہ جسے مسجد کا نام دے دیا جائے اور وہاں پر ایک 4 دیواری کا قیام عمل میں آ جائے اور لوگ وہاں پر امامت میں اپنی جماعت کو ادا کر سکیں، یا الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن جامع مسجد کا قیام بھی عمل میں لاتا ہے، بہت سے ایسی ہم نے الحمدللہ بنائی ہیں، اور میں اس حوالے سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ جامع مساجد بھی ہیں الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی، اور اس کے علاوہ وہ ایسی چھوٹی مساجد بھی ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کتنی مساجد ہماری جامع ہوں گی اس وقت ایک اندازے کے مطابق؟ جیسے ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے بھی جو ہے ہمارے ایک ریپریزنٹیٹو فہد حسین صاحب نے فرمایا تھا کہ تقریباً 150 کے قریب ہم لوگ مساجد تعمیر کر چکے ہیں، جن میں سے 40 سے 50 جو ہیں
اچھا، وہ جامع مساجد ہی ہیں ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اس وقت بھی جس وقت ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مساجد کی تعمیر جاری ہے, ماشاء اللہ, اس وقت بھی ہینڈ پمپس لگ رہے ہیں, اس وقت بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا یہ ایک چوتھی چیز کا آپ نے ذکر کیا, عصر حاضر کا جدید کنواں جسے کہا جاتا ہے, پانی کا ہینڈ پمپ. جی 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 اب آپ دیکھیں ہم تو شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہم تو اپنے شہری صورتحال سے بھی کہیں نہ کہیں واقف ہوتے ہیں, ان کے ویلڈ ریزنز کچھ بھی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس و ادراک تو یقیناً ہے نا. تو اب میں اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جہاں ہمارے ہاں شہری علاقوں میں بھی پانی کہیں کہیں عدم دستیاب ہوتا ہے اور لوگ اس حوالے سے سفر کرتے ہیں, تو پھر وہ علاقے تو ہم اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ مقامات کے جو اضلاع اور گوٹ ہیں, وہ جگہیں کہ جہاں پر, اور بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں تو تھر پارکر کی بھی بات ہوتی ہے سر, کہ وہاں تو خواتین ایسی جگہیں کہ یقین کیجئے کہ جوہر سے, یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ شگاف بن جاتا ہے زمین پر اور وہاں پر آلودہ پانی ہوتا ہے, پھر وہ خواتین وہاں پر رہنے والی وہ اپنے برتنوں میں اس آلودہ پانی کو اکٹھا کرتی ہیں اور پھر وہ اپنے گھر لے جاتی ہیں, بچوں کو پلاتی ہیں, بڑے بوڑھے بچے سب پیتے ہیں اس پانی کو, اور پھر ان میں جو بیماریاں پھوٹتی ہیں یقیناً اس حوالے سے ہم سب آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. ان کے لیے احساس فاؤنڈیشن کو ایک بہترین سبیل کے طور پر اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے ان جگہوں پر جہاں ان کی وہ جو آب رسانی کی جو ایک ضروری نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے. اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اس بات کا احساس بھی رکھتا ہے, اس بات کا اعادہ بھی کرتا ہے, ارادہ بھی کرتا ہے کہ ہم ہر اس مقام پر جائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں لوگوں کو پانی کی عدم دستیابی کا سامنا ہے, لوگوں کو اس کی نیڈ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ پانی کے وہاں پر ہینڈ پمپس لگائے جائیں. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جا چکی ہے, اور یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے ناظرین گرامی قدر. یعنی اگر آپ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اس وقت میرے ذہن میں آ گئی کہ جس میں صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ انتقال فرما چکی ہیں, میں ان کے لیے ایسا کیا نیک عمل کر سکتا ہوں کہ جو انہیں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے نفع مند بن جائے, میں ایسا کیا عمل کر سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے ایک کنواں کھدواؤ اور اس میں سے جو پانی نکلے اسے مخلوق خدا کے لیے وقف کر دو, اسے مخلوق خدا اس سے سیراب ہو. تو جب انہوں نے اس کنویں کا اہتمام کیا تو حضور نے اس کنویں کا نام رکھ دیا بیر ام سعد, کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہمیں اس پانی کے ہینڈ پمپس کو, جو اب ظاہر سی بات ہے دور جدید ہوتا جا رہا ہے تو اب اس میں ایک آسانی آ گئی ہے, اب ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جاتی ہے, پانی زمین سے خود کھنچا چلا آتا ہے. تو یہ جو ہینڈ پمپس ہیں تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہیں آپ کے مرحومین کے لیے. اور چلے مرحومین کے لیے نہ بھی صحیح, آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, آپ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو لوگ جیتے جی ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں, تو مرنے کے بعد کون کب تک کسی کی مرقت کو اور اس کو یاد رکھتا ہے. تو بات یہ ہے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام انسان کر جائے, کوئی ایسا پانی کا ہینڈ پمپ ہی لگا جائیے کہ جو بعد مرنے کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکے. اور احساس فاؤنڈیشن کا یہ ادارہ, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے آراستہ ہے. ہم آپ کو مخاطب کر رہے ہیں, دست بستہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جناب عالی آئیے, احساس کی طاقت بن جائیے, احساس کا سہارا بن جائیے, احساس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لیے اپنی مدد و معاونت پیش کیجئے, اپنا چھوٹا سا توشہ پیش کیجئے, جو آپ کم سے کم اور جو آپ زیادہ سے زیادہ پیش کر سکتے ہیں, جو آپ کا بیسٹ ہو, جو آپ دینا چاہتے ہوں رائے خدا میں, جو آپ دینا چاہتے ہوں اس ماہ رمضان المبارک میں, کہ جس ماہ میں چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا عطا فرماتا ہے, اس پر 70 گنا اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو, بے حد مہربان ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ہر کیے گئے نیک عمل کا ثواب دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو آپ جب ایسے ماہ مبارک میں اللہ کے بندوں کے لیے اپنی مدد کو پیش کریں گے تو میں وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم کی ذات والا صفات آپ سے کس قدر خوش ہوگی, کس قدر آپ پر مہربان ہوگی اور کس قدر آپ پر نظر التفات ہوگی. ناظرین گرامی قدر, ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں, ہم بہت سی ایسی یوں کہہ لیجئے کہ
لوگ مختلف کیفیات میں مبتلا نظر آتے ہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں ذہنی سکون سے خالی نظر آتا ہے. وہ لوگ کہ جو ہیں ہی پسماندہ، وہ لوگ کہ جو ہیں ہی ضرورت مند، کم آمدنی والا طبقہ ہے، کہ جسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میری تنخواہ آ گئی ہے اور اب اس سے مجھے پورے مہینے اپنا خرچہ چلانا ہے. آپ اگر ذرا تصور کیجئے کہ آپ اس سفید پوش آدمی کے جس کی بیسک تنخواہ ہے 30,000 روپے، 35,000 روپے، 40,000 روپے، آپ جانتے ہیں اس وقت جو لوگ 50,000 بھی کما رہے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اپنے کنبے کی کفالت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، پورے ماہ کا خرچہ نہیں چل پا رہا ہے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اس کے ویلڈ ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو ان لوگوں کو ساتھ اس وقت یقیناً رکھنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے. تو ان کے لیے احساس فاؤنڈیشن اپنے ان مخیر ڈونرز کو مخاطب کر رہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کی اشک سوئی ہو سکے، کسی کی داد رسی ہو سکے، کسی تک آپ کا دیا ہوا راشن پیک پہنچ سکے، آپ کا دیا ہوا پانی کا وہ ہینڈ پمپ لگا دیا جائے کسی مقام پر، یا مساجد کی تعمیر کی جا سکے، یا جو الحمدللہ ایک بہت بڑا بیڑا اٹھا لیا گیا ہے اس دفعہ سالہ گزشتہ کی طرح، لیکن بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ پورے پاکستان میں احساس فاؤنڈیشن افطاری کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں آپ کی مدد و معاونت بہر صورت درکار ہے. فواد بیگ صاحب، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے بھی میں نے اس وقت ذکر کیا ہے ناظرین سے، آپ کیا کہیں گے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے؟ ہماری ٹیم کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کن مقامات کا بالخصوص انتخاب کیا جاتا ہے؟ کیا صرف دیہی علاقوں وغیرہ میں ہی پہنچتی ہے ہماری ٹیمز، یا شہروں کو بھی ان ترجیحات میں شامل رکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے ہم ان علاقوں کا اسپیشلی دورہ کرتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ پانی کی ترسیل نہیں ہو پا رہی، یا جو بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یا ریگستانی علاقے ہیں، تو اسپیشلی ان علاقوں کا جو ہے وزٹ کیا جاتا ہے، وہاں کا سروے کیا جاتا ہے، اور اس سروے کے بعد ہی جو ہے ہم لوگ فائنل کر پاتے ہیں کہ یہاں پہ آیا چھوٹے اسمال ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے، یہاں پہ واٹر ویل کی ضرورت ہے، یا یہاں 2-4 گاؤں اکٹھے موجود ہیں، اگر بیچ میں ایک بڑا سولر پمپ لگا دیا جائے جس سے 3-4 یا 5 گاؤں کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے، تو ہم اس قسم کے سروے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اسمال ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے وہاں پہ اسمال ہینڈ پمپس ہم لوگ انسٹال کر دیں، جہاں پہ ہمیں بڑا سولر پلانٹ لگانا پڑے گا اس کے لیے تو ہم وہ وہاں لگا دیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں کا جو ہے ہم سلیکشن کریں جہاں پہ پانی کی ترسیل ناممکن ہے یا نہیں ہے، اور جہاں پہ پانی موجود ہی نہیں ہے آپ کو ڈرل کر کے زمین سے ہی نکالنا ہے. کوئی اور پانی کہیں سے جوہڑ وغیرہ، جو ہم ایکچولی ان چیزوں کا ذکر تو بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک ہی جوہڑ سے ایک ہی تالاب سے جو ہے وہ جانور بھی پانی پی رہے ہیں، اور اللہ اکبر، یہ تو بہت دفعہ ذکر ہو چکا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگ زیادہ ذکر نہ کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کریں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے اور ان کی ضرورت پورا کریں. اللہ اکبر. ناظرین محترم، ذرا چشم تصور میں لے آئیں وہ منظر. فواد بیگ صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوچ سکتے ہیں ہم اگر چشم تصور میں لے آئیں اس بات کو کہ ایسے مقامات موجود ہیں ہمارے ہی ملک میں، ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ ایسے جوہر سے پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں پر جنگلی حیوانات بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نظر التفات فرمائیں گے اپنی اس امتی پر کہ جو ان کی امتی کے لیے کوئی پانی کا ہینڈ پمپ اس وقت اعلان کر دے، دنیا کے کسی بھی حصے سے ہمیں کال کرے اور پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے اعلان کریں. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے راشن پیکیجز ہیں اس حوالے سے آپ کی توجہ ہو، اور بالخصوص جو ایک بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے اس دفعہ، ایک بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اس دفعہ، افطاری کا اہتمام. پہلے مجھے یاد ہے ہم پچھلے سالوں میں کہا کرتے تھے کہ 300 افراد یا اس سے زائد افراد کے لیے، اس دفعہ الحمدللہ سینکڑوں افراد کے لیے ان پریڈکٹیبل اور ان کاؤنٹیبل الحمدللہ ایک بہت بڑا دسترخوان پورے پاکستان میں لگانے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوگا اگر آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے افطاری کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعوت افطار کا باعزت طریقے کے ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اہتمام کریں. آخر میں سچ چاہوں گا ایک چھوٹا سا میسج ہو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کیا کہیں گے؟ اس بڑے ادارے، اس ایسے ادارے کہ جو لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو سرشار رکھے ہوئے، اس کے بانیان، اس کی پوری ٹیم، اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے آخر؟ میسج بس یہی ہے، اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا
کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. ہم نے بہت کام کیا ہے 16 سال میں, لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ جتنا تعاون کریں گے ہمارے ساتھ, ہم اتنا ہی لوگوں کی خدمت کر سکیں گے. اور آبویسلی اس کے بعد پھر اگر صدقہ جاریہ ہے, دوسرے معاملات ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ میں ہے. جی, ہم ایک برج بنے ہوئے ہیں آپ کے اور ان ضرورت مند لوگوں کے بیچ میں. بہت خوبصورت. ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے جو ہے ڈونیشنز پہنچائیں, آپ کی خدمت پہنچائیں, ان لوگوں کی خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں, کیونکہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سمجھیں آٹے میں نمک کے برابر کام ہوا ہے. ہماری کوشش یہ کہ ان علاقوں میں بھی جائیں جہاں کوئی پہلے نہیں گیا. یقین کریں ایسے دشوار گزار راستے بھی تھے جہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں خود ڈر لگتا تھا کہ ہم واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں, کیونکہ راستے ایسے دشوار کہ کبھی ہم پیدل چل رہے ہیں, کبھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہم کوئی اور سواری لے رہے ہیں. تو آپ یقین کریں اگر آپ یہ ڈونیشنز ہمیں دیتے ہیں تو ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ جا کے اس کا استعمال ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر وہی بات کریں گے, جتنی زیادہ آپ کالز کریں گے, بالکل, بھلے ہمیں یہاں پہ آپ اسٹوڈیو میں کریں, آپ ڈونیشن لائنز پہ کرتے رہتے ہیں کالز, ہماری ہماری ہاٹ لائنز اوپن ہیں, ہمہ وقت اوپن ہے, اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی اوپن ہے. اور میں بہت شکریہ بھی ادا کروں گا اس وقت ہمارے ساتھ فواد بیگ صاحب, رسپیکٹیبل پرسن, احساس فاؤنڈیشن کے تشریف فرما رہے اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ احساس کی خدمات کے حوالے سے اور ان 15 سالہ خدمات کے حوالے سے بالخصوص ہم نے از اول تا اب تک جو ہماری خدمات رہ چکی ہیں اس ادارے کی, اس پر ایک اچھے انداز سے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی گئی. اور ناظرین گرامی قدر, احساس فاؤنڈیشن اپنی حیثیت کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائی کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ خواجہ چوں بیلے بدست بندہ دات, بے زباں معلوم شد اورا مراد. یعنی جب مزدور کے ہاتھ میں بیلچہ دے دیا جاتا ہے تو اسے پھر بتانا نہیں پڑتا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کو بھی اس بات کا بھرپور احساس و ادراک ہے کہ اب ہمیں خدمت انسانیت کا جو بیلچہ دے دیا گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں, اب ہم نے اس سے کیا کام کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں ضرورت مند ہیں ان کی بیسک نیڈز کو, اور بالخصوص ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بیسک نیڈز کو پورا کرنا ہے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو احساس فاؤنڈیشن کی اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.